اکثر پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد پریس کلب کی بات کرتے ہیں. وہاں پہ پولیس نے صحافیوں پر تشدد کیوں کیا ہے؟ اچھا وہ جو ہے نا میں ابھی چیک کی ہے ساری صورتحال. ایک تو وہ بڑا ہی عجیب و غریب طرح کا واقعہ ہوا ہے. اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی کہ پولیس یا کوئی بھی سیکیورٹی کا ادارہ جو ہے اس طرح پریس کلب کی حدود کے اندر داخل ہونے کی کبھی جرت بھی کرے. اس طرح ہوتا نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ بتایا یہ گیا ہے کہ پریس کلب کے باہر جو ہے کچھ کشمیری جو ہیں وہ احتجاج کر رہے تھے. احتجاج کرنا سب کا حق ہے. وہ لاہور پریس کلب ہو، کراچی پریس کلب ہو، کے پی پریس کلب ہو، اسلام آباد پریس کلب ہو، تو وہاں پہ لوگ آتے ہیں، وہ اپنے اظہار رائے کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. ہمارا میڈیا کا کام ہے جو پریس کلب میں موجود ہوتا ہے یا کسی بھی احتجاج کا جب دعوت نامہ ملتا ہے، میڈیا جاتا ہے اس احتجاج کو، اس پریس کانفرنس کو، اس ایکٹیویٹی کو کور کرتا ہے اور رپورٹ کر دیتا ہے. ہمارا تو اتنا کام ہے. اچھا اب یہ ہے کہ یہ کچھ کشمیری جو ہیں وہاں پہ احتجاج کر رہے تھے، اس کی کوریج جو ہے جو لوگ کر رہے تھے، تو اچانک پولیس آتی ہے اور ان کو کوریج سے روکنے کی کوشش کرتی ہے، جس پر یہ نوبت جو ہے وہ جھگڑے تک پہنچتی ہے کہ ایک کیمرہ مین کو یا ایک رپورٹر کو اس کے فرض کی ادائیگی سے اس نے ادارے کو وہ چیز جو ہے وہ رپورٹ کرنی ہے، وہ اس نے پہنچانی ہے بر وقت. اسی کا نام صحافت ہے. تو اس سے جب روکا گیا اور اس کے بعد کچھ لوگ جو ہے وہ پریس کلب کے اندر گئے صورتحال سے پریس کلب کی لیڈرشپ کو آگاہ کرنے کے حوالے سے، اتنے میں پولیس نے دھاوا بول دیا اور پولیس پریس کلب کے اندر داخل ہو گئی. ٹھیک. اور یہ جو ہے واقعہ پیش آیا. آئی جی اسلام آباد ہے علی ناصر رضوی غالباً. بڑی شرمناک بات ہے ان کے لیے اور حکومت کے لیے، باعث شرم ہے. اور کیپٹل میں اور پاکستان کی سب سے بڑی پریس کلب، نیشنل پریس کلب، تاریخی پریس کلب ہے، وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے. اور اندر جا کے ایسی ایسی فوٹیجز جو ہیں ہمیں موصول ہو رہی ہیں کہ بڑی ایک بے رحمی کے ساتھ جو ہے وہ پولیس اہلکار جو تشدد کر رہے ہیں، کیمرہ مینز پر تشدد کر رہے ہیں، رپورٹرز کو مار رہے ہیں، اور پورا ایک جس کو کہتے ہیں نا پریس کلب میں جیسے قبضہ کر لیا جائے اور اس طرح کی صورت. مگر اس ساری صورتحال کو بھی اسی طرح کور کیا گیا. یہ اسلام آباد پولیس کو سمجھنے کی بات ہے کہ ان کے تشدد کی فوٹیجز بھی یہ بنی کہ یہ ساری زندگی کے لیے اسلام آباد پولیس اور موجودہ جو وہاں پہ ہرارکی ہے پولیس کی اور وہاں پہ جو پولیس کے حکام ہیں ان کے ماتھے پہ کلنک کا ایک ٹیکہ بن کے رہ جائے گی. یہ ساری صورتحال جو ہے ساری زندگی کے لیے یہ کبھی یہ کلنک دھلے گا نہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی عشیر بات کے بغیر جو ہے پولیس پریس کلب کے اندر داخل ہو سکتی ہے اور دھاوا بول سکتی ہے. اس طرح آپ آواز کو نہیں دبا سکتے. میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ آمریت کے ادوار میں بھی جو ہے آزادی اظہار رائے کو نہیں دبایا گیا، اس پہ قدغن جو ہے نہیں لگایا گیا. کوششیں ہوئی ہوں گی، پیمرا آرڈیننس کے ذریعے مشرف کے مارشل لا میں کوشش ہوئی ہوگی، اس کے بعد اس کو اگلی حکومت آتی ہے اس کو فیک نیوز ایکٹ کا نام دے دیا جاتا ہے، اس سے اگلی حکومت آتی ہے وہ اس کو پیکا ایکٹ کہہ دیتی ہے. تو یہ نام بدلتے رہے مگر یہ وہی ایک کالا قانون ہے کہ جس میں آپ اپنی مرضی کا سچ سننا چاہتے ہیں، آپ آئینے میں اپنی مرضی کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ ممکن آج تک تو نہیں ہے. اب کس طرح جو ہے وہ موجودہ حکومت اگر اس کو کس حد تک کامیاب ہو جاتی ہے اور یہاں پہ ایک چائنا ماڈل کا میڈیا وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو لیٹس سی. مگر اجلاس جو ہے وہ چل رہا ہے اسلام آباد میں، پورے ملک کی قیادت جو ہے وہ اس وقت اس اجلاس میں شامل ہے. کچھ لوگ پورے ملک سے زوم پہ ہیں اور دنیا کی جو بڑی صحافتی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے مذمت، انٹرنیشنل فیڈریشن یونین آف جرنلسٹ کی طرف سے اور پوری دنیا کی صحافتی تنظیموں کی طرف سے اس واقعے کی پرزور مذمت کی جا رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ جب تک ہمارا شو ختم ہوگا اسلام آباد سے کوئی بہت بڑی ایک کال آ سکتی ہے جس کے بعد ملک بھر میں مظاہروں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، جس میں یہ صرف صحافی برادری نہیں ہوگی، جس میں وکلا برادری بھی ہوگی، جس میں سول سوسائٹی بھی ہوگی. اور اب یہاں پر آ کر پھر حکومت کی یہ خواہش بھی دم توڑ جائے گی
کہ اپوزیشن جماعتیں کہیں ایسے احتجاج کا حصہ نہ بن جائیں. تو ایک طرف تو آزاد کشمیر میں آپ سے معاملہ جو ہے وہ سنبھالے نہیں جا رہے, اور دوسری طرف جو ہے نا آپ نے یہاں پہ ایک چنگاری بھڑکا دی ہے. اور میں بینگ اے پریزیڈنٹ پنجاب یونین آف جرنلسٹ پرزور مذمت کرتا ہوں اس واقعے کی, اور جو بھی کال آئے گی اسلام آباد سے اس پہ ہم آپ کو پریکٹیکلی جو ہے وہ احتجاج کرتے ہوئے بھی دکھائی دیں گے.